نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات سامعین، آج کی اس مختصر مجلس کے اندر بابا جمہوریت کے میلے پر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کیے گئے بکواسات کے جوابات کے سلسلہ میں تیسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ پہلے دو قسطیں ہم جواب کے سلسلہ میں پیش کر چکے ہیں۔ ان دو قسطوں کے اندر ہم نے اشارہ دیا تھا کہ فلاں مداریے نے یہ باتیں کی ہیں۔ در حقیقت ہم اس مداری کو منہ لگانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ انتہائی علم سے کورا شخص ہے، علم کے ابجد سے بھی ناواقف ہے۔ وہ اس قابل نہ تھا کہ ہم اس کا ذکر کرتے اور اس کی بکواسات کا ہم جواب دیتے، لیکن چونکہ ایک بہت بڑے میلے کے اندر اس نے یہ فریادیں کی ہیں تو اس میلے کو دیکھتے ہوئے ہم جواب پیش کر رہے ہیں۔ وگرنہ وہ مداری جو ہے اس کو دنیا جانتی ہے کہ اس کو تو علم کی ہوا تک نہیں لگی، بس مداریہ تھا، اپنے بے روپی رنگ میں کرتب دکھاتا تھا۔ ایک دن ٹوکا اٹھایا اور اپنا کرتب دکھاتے دکھاتے ممبر پہ آن بیٹھا، تو چونکہ قوم فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادی تھی، انہوں نے دیکھا کہ نئی چیز آ گئی ہے، تو سب نے بڑی ٹکا ٹکا کر نگاہیں جمائی اور دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے۔ اس طرح اس مداری کی مشہوری ہو گئی، ٹوکے کے ذریعے مشہوری ہوئی۔ باقی وہ علم سے انتہائی دور شخص ہے، علم سے انتہائی کورا ہے۔ یہاں پر ہم اس کی علمی حیثیت اور اس کے علمی مقام کو واضح کرنے کے لیے چند مثالیں پیش کرتے ہیں حضرت کے علم کی، تاکہ اس کا علم عوام پر بالکل واضح ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے اس کا کسی نے کلپ پیش کیا کہ ایک وہابی نے اس مداری سے، چونکہ اب یہ مداری تھا تو لوگوں نے تو بہت بڑی چیز اس کو سمجھ لیا، مسئلہ پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ جو نظم تم سنی پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ نظم ان الفاظ کے ساتھ جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ وہ کہتا جی ثابت ہے، صحابہ کرام جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر یہ نظم پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ نظم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امام اہل سنت فاضل بریلوی نے لکھی ہے۔ اب اگر جواب دینا تھا تو یہ کہتا کہ یہ نظم ہے، یہ بھی درود شریف ہے، اردو نظم کے اندر یہ بھی درود شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا ہے، اور صحابہ کرام عربی میں کرتے تھے۔ اس طرح اگر جواب دیتا، یہ کہتا ہے کہ یہ نظم صحابہ کرام جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، اس نے کہا دلیل دیجیے، اور کہتا ہے کہ جی میں دلیل کیا ہے، میں یوسف رضوی کہہ رہا ہوں۔ اس نے دوبارہ پوچھا حضرت جی بتائیے دلیل کیا ہے، کہتا ہے یوسف رضوی کہہ رہا ہے۔
اس نے کہا جی بتائیے، آپ نے کہا کہ صحابہ کرام جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر یہ نظم پڑھا کرتے تھے، اس کی دلیل تو کہیں حدیث میں ہوگی، کسی حدیث میں آیا ہوگا کہ صحابہ کرام کھڑے ہو کر جمعہ کے بعد یہ نظم پڑھا کرتے تھے، آپ اس کے بارے میں کیسے حجت بن سکتے ہیں؟ یعنی فقط آپ کے کہنے سے تو وہ ثابت نہیں ہوگا۔ کہتا جی میں حجت بن سکتا ہوں، قرآن پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر آیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلو، ان لوگوں کے طریق پر چلو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ نیک لوگوں میں سے میں بھی ہوں، تو لہذا میں حجت ہوں۔ اس نے کہا آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ صحابہ کرام جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر یہ نظم پڑھا کرتے تھے، اردو والی یہ نظم پڑھا کرتے تھے، آپ کا دعویٰ تو یہ ہے، اب اس کے لیے آپ کیسے حجت بن سکتے ہیں؟ وہ تو حدیث کے اندر آیا ہوگا نا صحابہ کرام یہ نظم پڑھا کرتے تھے۔ کہتا جی میں حجت بن سکتا ہوں، میں قرآن پیش کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں قرآن پاک سے، اور پھر وضاحت کرتے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اور آیت پاک کے الفاظ جو ہیں وہ بھی غلط تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے واللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، حالانکہ وہاں پر ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ تو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ صالحین بھی ہیں، تو چونکہ میں بھی ایک صالح اور نیک پارسا بندہ ہوں تو لہٰذا میں بھی حجت ہوں۔ اب اس نے پوچھا کہ حضرت جی آپ نے کہا تھا کہ صحابہ کرام جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر یہ نظم پڑھا کرتے تھے، آپ کا دعویٰ تو تھا یہ، اب اس کے متعلق اگر آپ کوئی ثبوت پیش کرو گے تو وہ تو حدیث میں آیا ہوگا۔ یہ آگے سے اس کو بہن کی انتہائی غلیظ گالی دیتا ہے۔ اس نے کہا جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نیک اور پارسا بندہ ہوں، اور ابھی گالیاں دے رہے ہو۔ اس نے کہا جا تو قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے، تو کافر ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، دلیل خود نہیں دے سکا، جواب خود نہیں دے سکا، اور اس کو کہتا ہے تو کافر ہو گیا، تو مرتد ہو گیا، تو نے قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ کلپ سنیے جی۔ نماز ہے میں کہ نہیں وہ بیا مسئلہ ہے، ہاں بیا مسئلہ ہے، درود دے متعلق ہے۔ ٹھیک اے جڑا جمعے دے بعد جڑا درود شریف پڑھتے ہیں اپاں، اے جڑا جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہاں اے جڑا نا صحابہ دے دور تو چلے آندے یا بعد اس کے نے پڑھے؟ صحابہ کے دور یہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، صحابہ کرام جمعے دے بعد پڑھتے ہیں جی؟ جی ہاں کھڑے تھی اور کیا حوالہ ہیندا کوئی؟ یوسف رضوی کیا تھا؟ جی یوسف رضوی کیا تھا؟ جی میں کہیں دا حوالہ کسا ہے؟ حوالہ یہ کتاب ہے یوسف رضوی یاد ہے پیا؟ یوسف رضی آدھے پہ ویٹ میں کہ بھی جڑا دا حوالہ کیڑی کتاب ہے بھی حدیث کیڑی کتاب ہے؟ قرآن پاک دے وچ آندا ہے جی اللہ فرماندا صراط الذین انعمت علیہم، جی ان لوکاں دے راہ تے چلو تے ان لوکاں والے کام کرو جی جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا انعام ہے، ٹھیک۔ تے جنہاں تے اللہ تعالیٰ دا انعام ہے انہاں وچ میں بھی ہے۔ تو ہے انہاں سے میں تو حجت بن سن، دلیل بن سن دے واسطے؟ بالکل بننا، میں قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تمہیں سمجھانا اللہ علیہم من النبیین والصدیقین یار وہ والشہداء والصالحین تساں آکھے نا وحسن اولئک رفیقا، تساں آکھے نا جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے نا، نیک بندے جی جی انہاں دی جڑی گل ہوندی نا، انہاں جڑی بات فعل ہوندا او حجت ہے، جی قرآن دی نص ہے۔ اور قرآن دی نص تے دے میں پوچھدا پیا تساں آکھے نا صحابہ کرام پڑھدے ہن تے اے تے کہیں حدیث وچ ہو سی نا؟ میں تن قرآن سنان دیا تیری میں بہن یہ تن سمجھ نہیں آئی میری گل دی؟ دیکھا نا یہ تو آدھی میں نیک بندہ گالاں کی پڑھدا پیا؟ تن میں سمجھ آندی تو قرآن دا انکار کیتی ہے نا؟ میں الحمدللہ قرآن دا انکار نہیں کردا پیا۔ تو کا بے ایمان ہو جا، بے ایمان میں کافر ہو جا تو۔ دیکھا نا تو گالاں نہ کڈ یار، مسئلہ دس مینوں، حدیث سنا، حدیث سنا دے کری جائے بھی صحابہ کرام پڑھدے ہیں زور دے بعد درود شریف اردو والا۔ ہیلو ہیلو یہ اس مداریے کے علم کی ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ ایک اور موقع پر
اس مداری نے تقریر میں بڑے جوشیلے انداز کے اندر کہا کہ یزید کو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر لکھا ہے۔ امام اہل سنت نے یزید کو کافر لکھا، بڑے جوشیلے انداز میں اس نے کہا کہ اس کو کافر لکھا ہے۔ اب بعد میں انہوں نے پوچھا کہ امام اہل سنت نے کس مقام پر یزید کو کافر لکھا ہے، اس کا کوئی حوالہ پیش کریے۔ تو یہ کہتا ہے کہ امام اہل سنت نے فتاوی بہار شریعت میں لکھا ہے، حالانکہ اتنا جاہل شخص ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہار شریعت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی کتاب نہیں ہے، یہ ان کے ایک خلیفے کی کتاب ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی بہار شریعت میں لکھا، اور پھر اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ فقہ کی کتاب ہے، فتاوی کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ سنیے جی۔ تے وہ تسی حوالہ دیتا ہے کہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ نہیں یار حضرت نہیں کتاب بہار شریعت دو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہ کی، اور ان کے متعلق کہتا ہے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر بھی ہے، البدایہ والنہایہ کتاب کا نام ہے، لیکن اس کو نام سیدھا نہیں آتا، وہ کہتا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، البدایہ والنہایہ کے متعلق کہتا ہے البدایہ والنہایہ، کتاب کا نام اس طرح لیتا ہے۔ اور امام حسین کے بارے میں امام علی مقام کے بجائے امام علی مقام کہتا ہے، اور پھر جو ثبوت کے طور پر وہ روایت پیش کرتا ہے اس کے عربی الفاظ بھی آپ سنیں گے تو رشک کریں گے کہ ابھی تک دنیا کے اندر عربی دان ایسے حضرات بھی موجود ہیں۔ یہ کلپ سنیے۔ امام علی مقام امام حسین نے ابن کثیر البدایۃ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جناب امام علی مقام بھی ان لوگوں میں سے ہی ہیں، امام علی مقام ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا۔ پھر ففادہ یدہ فی یدہ، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں گا۔ یہ ہے وہ شخص جس کی جانب ہم نے اشارہ دیا، یہ انتہائی علم سے کورا شخص ہے، ہم اس کو منہ لگانا روا نہ سمجھتے تھے، اور اس کے کیے گئے بکواسات کا جواب دینا بالکل ہم غیر مناسب سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اس نے ایک بہت بڑے میلے کے اندر یہ فریادیں کی ہیں اور اپنے آپ کو مظلوم پیش کیا ہے، جی ہم مظلوم ہیں، جی چشتیوں نے ہمارے بابے کا جنازہ نہیں پڑھا، اور اب ہم محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی محفلوں میں جانے نہیں دیتے، تو ہم مظلوم ہیں، ہم بیچارے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ تو ان کے مظلومیت کی یہ کہانی جو ہے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بس یہی ہمارا مقصد تھا کہ وہ جو مظلوم بن رہے ہیں ان کی مظلومیت کی کہانی کو آپ کے سامنے کھول کر واضح کر دیا جائے۔ 2 قسطیں ہم پہلے پیش کر چکے ہیں اور آج تیسری قسط ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس تیسری قسط کے اندر بابا جمہوریت کی ایک بہت بڑی گمراہی کے متعلق ہم گزارشات پیش کریں گے۔ آج کافی خطبہ مقررین کو لکھا گیا کہ وہ طریقے لبیک پر پرسرے اور کہہ رہے ہیں کہ بابا جمہوریت کے میلے پر تمام اولیاء کرام سے بڑھا کر بابا جمہوریت کو پیش کیا گیا۔ حسن نقشبندی نامی ایک خطیب نے بابا جمہوریت کے متعلق کہا ہے کہ بابا جمہوریت کے بعد ان سے بڑا
رتبے مقام سے ان کے اوپر فقط غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی کیا مطلب؟ پیر مہر علی شاہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی، بابا فرید الدین جلی شکر، خواجہ معین الدین میری، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ سارے کے سارے بابا جمہوریت سے چھوٹے درجے کے ہیں، اور بابا جمہوریت سے اوپر والے درجہ کے اندر کوئی ہیں تو حضور فقط غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کا یہ کلپ سماعت. بارگاہ غوثیت میں پچھلے ہفتے میں اسی در کے صدقے سے میری حاضری ہوئی. وہاں ایک بزرگ جلوہ فرما ہیں، وہ حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریق سے ہیں. وہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے مقدر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ہر شخص کو آسمان کی جانب دیکھ کر پھر اسے اس کے بارے میں خبر دیتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ہر وقت وہ بیٹھے رہتے ہیں. عرب کے بزرگ ہیں. میں نے ان کے سامنے حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول استاذ گرامی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصویر پیش کی. آسمان کی جانب دیکھ کر برجستہ فرمانے لگے، صوفیاء کی بولی میں کہنے لگے دنیا میں نقبا 100 ہیں، نجبا 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، اور کتب جو ہیں وہ 3 ہیں، اور اس وقت ان میں سے ایک کا نام خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. وہ حضرت امیر المجاہدین کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگے هو القطب العالم، بس، اور فرمانے لگے اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ لگے هو القطب العالم، بس، اور فرمانے لگے اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ لگے هو القطب العالم، بس، اور فرمانے لگے اس سے آگے ان کے اوپر صرف حضور غوث اعظم محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کلپ کے بعد کافی مقررین خطبہ نے ان کی مذمت کی ہے کہ یہ بابا جمہوریت کو اپنے مقام سے بڑھانا ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں ان مقررین اور خطبہ سے عرض کروں گا کہ تاریخ بلیک والے فقط اس زیادتی کے مرتکب نہیں ہوئے کہ یہ اپنے بابا جمہوریت کو پیر مہر علی شاہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی سے بڑھا کر بیان کریں، بلکہ یہ تو بابا جمہوریت کو خدا کہتے ہیں. انہوں نے بابا جمہوریت کو خدا تک کہا ہے. آج بھی اس قسط کے اندر ہم یہی پیش کریں گے کہ بابا جمہوریت کو ان کا خدا کہنا اور کہنے کے بعد پھر اسی پہ ڈٹے رہنا، کہنا کہ اس میں کیا قباحت ہے، ہم نے بابا جی کو خدا ہی تو کہا ہے، اور کیا ہے اس میں کیا قباحت ہے. یہ کس موقع پر انہوں نے بابا جمہوریت کو خدا کہا؟ فیض آباد کا جب کرنا ہوا، ابتدائی دھرنوں میں سے کرنا تھا. گجرات والا وہ پیر نام نہاد پیر افضل قادری، اور اس وقت وہ لاہور والے ڈاکٹر جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. لاہور والے ڈاکٹر کا دھرنا لاہور میں ہو رہا تھا اور پیر افضل قادری یہ خادم وغیرہ ادھر دھرنا دے رہے تھے. انہوں نے حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر دیا، جو باتیں ہوئی انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن جلالی نے کہا کہ ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے. یہ کوئی مطالبات ہیں
کہ فقط اس کو کرسی سے نیچے اتارا جائے اور یہ کہا جائے کہ بعد میں اس کو کافر تک نہیں کہیں گے. یعنی جو مطالبات ہوئے تھے وہ بھی انتہائی یوں سمجھیے گستاخی پر مبنی تھے. تو جلالی نے دھرنا ختم نہ کیا. پیر افضل قادری نے اس دھرنے میں اپنے بلیکی کارکنوں کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بابا جمہوریت ہے، ہم فقط ان کو اپنا بڑا جانتے ہیں، ان کو اپنا بڑا نہیں جانتے. تو جب ہم فقط انہیں اپنا بڑا جانتے ہیں، تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ کرنا ختم کرو، ہم ختم کر رہے ہیں. لیکن کس رنگ میں اس نے کہا؟ وہ کہتا ہے ہم ایک ہی خدا رکھیں گے تاریخ لبیک. وہ یہی ہمارے خدا ہے. خادم کی جانب اس نے اشارہ کیا. کہتا ہے دو خدا ہم نہیں رکھ سکتے. اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اگر کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھی اور اس نے بابا جمہوریت پر اس کو چسپاں کیا اور کہتا ہے کہ اب دو ہوں گے تو بربادی آ جائے گی، لہٰذا ہم ایک ہی بابا جمہوریت کو خدا رکھیں گے. وہ جیسے آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے. اس کلپ کے بعد اس لاہور والے ڈاکٹر نے کہا اس میں بہت بڑی گستاخی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے اندر جو آیت آئی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی اور تم نے بندے پر چسپاں کی ہے. اس اعتبار سے بھی کفر لازم آتا ہے. دوسرا تم نے بابا جمہوریت کو خدا کہا ہے، یہ بھی کفر ہے، لہذا توبہ کرو. اس نے بارہا ان سے توبہ کا مطالبہ کیا. اب توبہ کرنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی کیا ہے کہ ہم توبہ کریں. اور جلالی ہمارے ساتھ مناظرے کی باتیں کر رہا ہے. ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم مناظرہ کریں گے. یعنی توبہ کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم توبہ کریں، ہم نے تو فقط بابے کو خدا کہا ہے. مختلف کی سماعت کرنا. اور جب یہ باتیں ان سے صادر ہوئی تو نہ فقط علماء اہل سنت نے، علماء حق نے، بلکہ خود ان کی تنظیم کے جو پہلے امیر تھے ڈاکٹر اشرف، انہوں نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ اس حالت میں یہ مر جائیں تو ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھیں. ان کے نکاح ختم ہو گئے، ان کے جنازے ختم ہو گئے. یہ توبہ کریں، تجدید ایمان کریں، اپنے نئے سرے سے نکاح کریں، تب ان کے جنازے درست ہوں گے. میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے. اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ فتاوی رضویہ میں تو یہ ایسا بندہ مرتد ہو جاتا، اس کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی، اس کا نکاح تجدید کرنی پڑتی ہے اس کی. میرے پاس سینکڑوں دلیلیں ہیں. تو شکر ہوا کہ بلا مفتی صاحب بول پڑے. پہلے تو ذرا اپنے بھائی کے نکاح کی تو بات کر لیں، ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں. کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں تو بول پڑے ہو حضرت. تو میرے پاس دلائل ہیں، مجھے بلا لو جہاں بلانا ہے. یہ میں حیران ہوں. اب یہ جو میرا رجوع اور یہ کہہ کے ہو حق پر رجوع کرو، تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ اور وہاں رجوع کروانے والی، وہاں ان کے استاذ بھی ان سے نہیں کہہ رہے اور مفتی اعظم بھی نہیں بول رہے. تو کیا غیر خدا کو خدا کہنے پر رب ناراض نہیں ہوتا؟ تو کیا ہم رب کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں؟ یہ بڑا مقام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا، مگر اللہ کا مقام تو اللہ کا مقام ہے. ان کا ایک بابا دوسرے بابے کو خدا کہہ رہا ہے،
وہ خدا کہہ رہا ہے اور یہ اس پر راضی ہو رہا ہے. اس نے زندگی بھر اس کا رد نہیں کیا کہ اس نے غلط کہا ہے اے پیر افضل قادری تم توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، یا اس موقع پر کہہ دیتا کہ یہ جملہ غلط ہے. نہ زندگی بھر اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس پر موت پر باقی ہوئی. اور تعویلیں کرتے تھے کہ اس میں قباحت کیا ہے. اس نے اگر خدا کہہ دیا تو اس میں کیا قباحت ہے؟ پیر محمد افضل قادری بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ مخاطب ہوں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مناظرہ کا چیلنج انہوں نے کیا ہے اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر تم دو خدا بناؤ گے لبیک میں تو تباہی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا اور مناظرہ کا چیلنج بار بار کر رہے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو اگر مناظرہ کا چیلنج ہے، شوق ہے، تو میں مفتی مجیب الرحمان صاحب جو تنظیم المدارس کے صدر ہیں اور صاحبزادہ عبد المصطفیٰ زاہدی جو ناظم اللہ ہیں اور سید اسیر الدین شاہ صاحب جو سرپرست اللہ ہیں، یہ 3 ثالث بنا لیں اور جب چاہیں ڈاکٹر صاحب مناظرہ کر لیں، میں مناظرہ کروں گا. اور ڈاکٹر صاحب بھی تنظیم المدارس کے عملہ کے رکن ہیں اور میں بھی تنظیم المدارس میں شامل ہوں. تو تنظیم المدارس کے 3 بزرگ میں نے ثالث بنائے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب چاہیں جس وقت چاہیں. اور کہا کہ خدا کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. خدا کا لفظ کئی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. خدا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، خدا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے، خدا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے. لیکن میں عرض کروں گا واضح لفظ سے اس کا ظاہری معنی ہی سمجھا جاتا ہے، اور اس ظاہری معنی کے برخلاف اگر کوئی دور کا معنی مراد لینے کا دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہوتا. ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا، جس طرح کی فتاوی ہے تطارخانیہ کے اندر ہے، فتاوی ہندیہ کے اندر ہے، وَلَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِمْ عَلَى وَجْهِ الْمَضَاحِ، یعنی خود آئم فقط کفر قضا فی التطارخانیہ. عالمگیری کے اندر ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ من خدایم، پھر کہتا ہے کہ من خدایم سے میں معنی مراد لے رہا ہوں کہ من خود آئم، میں خود آیا ہوں، یعنی اس طرح کا معنی مراد لیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا معنی نہیں سنا جائے گا. فقط کفر، وہ کافر ہو گیا، کیونکہ صریح لفظ بول کر تعویل قابل سماعت نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے انا نبی ہوں، میں نبی ہوں، اب نبی کا لغوی معنی ہے خبریں دینے والا، نبا یم و نبا وہ نبی، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور کہتا ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ میں خبریں دینے والا ہوں، میرا ایک چینل ہے اس میں خبریں نشر کرتا ہوں، تو اس کا یہ دعویٰ قابل سماعت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مخصوص معنی شرع کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو نبی کہا جاتا ہے، تو اس کی یہ تعویل نہیں سنی جا سکتی. صلاۃ کا لفظی معنی سری نے لانا ہے، لیکن شرع کی اصطلاح میں مخصوص طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام صلاۃ ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اس کا معنی کرتا ہے ڈانس کرو، تو اس کی یہ بکواس قابل سماعت نہیں ہوگی اور اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ شرع پاک کے اندر صلاۃ کا معنی ڈانس کرنا نہیں ہے. شرع کی اصطلاح میں صلاۃ کا معنی مخصوص طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اسی طرح لفظ طلاق، طلاق کا معنی آزادی ہوتا ہے. اب اگر کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تجھے طلاق کہتا ہے،
اور پھر کہتا ہے کہ اس سے میری مراد یہ ہے کہ تو آزاد ہے، چاہے میکے جائے، اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے جائے، ادھر ادھر جائے، تجھے روکوں گا نہیں، طلاق سے میری یہ مراد ہے، اس کی یہ مراد نہیں مانی جائے گی، یہ قابل سماعت نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق سے جو شرع پاک کے اندر مشہور و معروف مانا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح ختم، تو لہذا اس کو ادھر ہی رکھا جائے گا اور اس کی وہ باطل تعویل نہیں سنی جائے گی۔ تو جس طرح واضح لفظوں میں یہاں پر تعویل نہیں سنی جا رہی، اسی طرح وہاں پر آپ کا یہ کہنا کہ یہ خدا ہے پھر تعویل کرنا، یہ تعویل قابل سماعت نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا کہ صریح لفظ کے اندر تعویل نہیں چلتی، اور اگر آپ کہیں کہ تعویل چل سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ پھر مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ مرزائیوں نے بھی تو تعویل کی تھی، وہ تعویلیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نبی ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ہم بھی مانتے ہیں، اور پھر تم نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ تم کیوں کہتے ہو کم؟ وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، میں اس نبی کا فقط سایہ ہوں، پر تو ہوں، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب اس کی تعویل کیوں نہیں سن رہے؟ جب اس نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، پھر تعویلیں کرتا رہے، صریح لفظ کے بعد تعویل قابل سماعت نہیں ہوتی۔ اگر صریح لفظ بولنے کے بعد تعویل قابل سماعت ہے تو پھر دیوبندیوں کی کیوں نہیں سنتے؟ انہوں نے جو بھی کفریات بکے ہیں اس کی تعویلیں کرتے ہیں، تو جب ان کی تعویل نہیں سنی جا سکتی تو آپ کی بھی تعویل نہیں سنی جا سکتی۔ یہ آپ کا جملہ ایک بابے کا دوسرے بابے کو خدا کہنا ضرور کفر ہے۔ اس نے تو پیر عبد القادری نے تو بعد میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے فروز اللغات کا حوالہ دیا کہ فروز اللغات کے اندر خدا کے اتنے معنی لکھے ہیں، تو لہذا میں جو ہے گستاخ نہیں بنتا، تو میری عبارت کفر نہیں بنتی۔ شاید یہ ٹوکے والا اس کو بھی کہہ دے کہ فتاوی فروز اللغات میں ہے، لیکن میں حقیقی فتاوی جات پیش کرتا ہوں جن کے اندر ہے کہ کسی نے غیر خدا کو خدا کہا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا کہا، تو فرمایا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ ابھی میں نے عبارت پیش کی ہے فتاوی ہندیہ میں، فتاوی تتار خانیہ سے ہے، وَلَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِمْ عَلَى وَجْهِ الْمَدَاحِ، یعنی خود آئم فقط کفر، کذا تتار خانیہ۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 اور اس کے صفحہ نمبر 277 پر شیعہ کے متعلق امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو خدا کہتے ہیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت سرکار نے فرمایا جو حضرت علی کو خدا کہے یقیناً کافر ہے، جو حضرت علی کو خدا کہے فرمایا وہ یقیناً کافر مرتد ہے، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، فرمایا جو اس کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ واضح لفظ امام اہل سنت فاضل بریلوی فرما رہا ہے کہ غیر خدا کو خدا نہیں کہنا، جو غیر خدا کو خدا کہے گا وہ کافر مرتد ہو جائے گا۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت سرکار کے فرمادے کا فتویٰ ہے، فتاوی تاج الشریعہ، علامہ محمد اختر رضا قادری علیہ الرحمہ، فتاوی تاج الشریعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پر ہے، فرمایا خدا اور اللہ الفاظ مترادفہ ہیں اور دونوں اللہ ہی کے لیے علم ذات ہیں جن کا اطلاق غیر باری تعالیٰ پر جائز نہیں۔ یہ فتویٰ آپ سے پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار جہاں کہیں بھی قرآن پاک کے اندر لفظ اللہ استعمال ہوا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اعوذ باللہ، ھذا من عند اللہ، اس طرح جہاں کہیں بھی لفظ اللہ استعمال ہوا ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی اس کا ترجمہ خدا کرتے ہیں، حالانکہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کرنا یہ
کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خدا اور اللہ یہ الفاظ مترادفہ ہیں، تو خدا کا اللہ کا ترجمہ خدا کے ساتھ کرنا یہ درست اللہ کا اس میں مخصوص ہے، غیر پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ یہ ہے فتاوی شارح بخاری، علامہ شریف الحق امجدی رحمہ اللہ کا فتویٰ جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 177 پر آپ سے سوال ہوا کہ ایک مستان ہے جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ ایک ولی کو خدا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ مستان جو ایک ولی کو خدا کہتا ہے کافر مشرک اسلام سے خارج ہے، یہ بھی اور جو لوگ بھی اس کی کفری قول میں اس کی تصدیق کرتے ہوں، ان سب لوگوں کے تمام اعمال حسنہ غارت ہو گئے، ان سب کی بیویاں ان سب کے نکاح سے نکل گئی، ان سب پر فرض ہے کہ فوراً بلا تاخیر اس کلمہ کفر سے توبہ کریں، پھر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو اور اپنی بیویوں سے نئے مہر کے ساتھ پھر سے نکاح کریں۔ اگر یہ لوگ اس کفری شرکی عقیدے سے توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو جائیں تو فبہا، ورنہ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان لوگوں سے مکمل طور پر مقاطعہ کر لیں، اور اگر اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں ہرگز شریک نہ ہوں، نہ ہی ان کے جنازے کی نماز پڑھیں۔ یہ علامہ شریف الحق امجدی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایک دوسرا اس پر راضی ہو رہا ہے، اگر یہ اسی حالت میں مر جائیں تو ان کے کفن دفن میں شریک نہیں ہونا، یہی تو بات ہم نے کی تھی۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 182 اور 183 پر اسی مستان کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ ایک ولی کو خدا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مستان جس نے سیف اللہ صاحب کو خدا کا، وہ اسلام سے خارج ہو کر کافر مشرک مرتد ہو گیا، اس نے قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کا انکار کیا۔ اس طرح جو لوگ مستان کے منہ سے وہ جملہ سن کر یہ یقینی طور پر کسی بھی ذریعہ سے جاننے کے بعد کہ وہ ایک ولی کو خدا کہتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، کافر نہیں کہتے، وہ لوگ بھی کافر اور مرتد ہیں۔ ان سب لوگوں کے اعمال حسنہ غارت ہو گئے، ان سب کی بیویاں ان کے نکاح سے نکل گئی، اگر وہ کسی پیر سے مرید تھے تو بیعت فسخ ہو گئی۔ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس مستان سے اور ان کے مذکورہ بالا ہمراہیوں سے، تمام تاریخ سے میل جول سلام کلام بند کر دیں، کسی تقریب میں نہ ان کو مدعو کریں اور نہ ہی ان کی کسی تقریب میں شریک ہوں، جتنے بڑے میلے وہ کرتے ہیں اس میں شریک نہ ہوں، اور اگر اسی حال پر مر جائیں تو نہ ان کے کفن دفن میں ہاتھ بٹائیں اور نہ ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا علیہم۔ یہ تھے فتاوی جات، اس کے علاوہ بے شمار فتاوی جات ہیں جن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غیر خدا کو خدا کہنا یہ کفر ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔